رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب علی محمد۔ جب بھی مسجد کے پاس سے گزریں تو مستحب ہے کہ درود شریف پڑھ لیا کریں، جبکہ اگر جیسے مدنی قافلہ یا ویسے ہی اپنے اسلامی بھائی ساتھ جا رہے ہیں مسجد کے پاس سے گزرے تو کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی یاد دہانی کروا دے، یعنی کہہ دے صلو علی الحبیب، تو انشاءاللہ سن کر یاد آ جائے گا، سب درود شریف پڑھ لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1431 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی تیسری شب ہے۔ 2 شعبان المعظم کو ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ 2 شعبان المعظم کو ہمارے آقا امام اعظم فقیہ افخم سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مالی کے دکان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کن پٹیاں اور کندھے کانپنے لگتے ہیں۔ مالی کے دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دے دیا، اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور تڑپ کر کہنے لگے، افسوس ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں کا ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی کے مطابق اللہ عز و جل سے جنت مانگتا ہے، کہ یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسوں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ مالی کے دکان خائفین میں سے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف رکھتے تھے۔ رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی، اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو بھی رحم آنے لگتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مالی کے دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم فقیہ افخم
حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت. نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت. سراج امت ملا جو تم سا سراج امت ملا جو تم سا. امام اعظم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام مبارک نعمان، نام نامی اسم گرامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی. اور آج بھی بغداد معلی میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے. ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ درمی کی کوئی وجہ نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ تقلید جو ہے امام کی یہ واجب ہے. اور یہ اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام نے تقلید نہیں کی تھی، وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں تھے، تو یہ بات ایسی نہ کی جائے، ایسی کمزور بات، اس لیے کہ صحابہ کرام کو کس کی تقلید کی ضرورت تھی؟ ان کے سامنے تو محبوب کے جلوے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ براہ راست سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احکامات لے رہے تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے، تو اس لیے انہیں حاجت نہیں تھی، ہمیں حاجت ہے. تو بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہ بعد میں مقلد ہوئے ہیں. جیسے کہ ہمارے غوث اعظم پیر پیراں میر میراں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی، کہ ہمارے غوث پاک بھی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے. فقہ میں کہ مقلد ہونا ضروری ہے. ہمارے غریب نواز حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی، یہ حنفی تھے. تو اسی طرح بڑے بڑے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہوئے. تو یہ کوئی ان میں حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا. تو اس لیے اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلنا ہے. شیطان کے وسوسوں میں ہرگز 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 نہیں آنا ہے. اس طرح کے دلائل سننے سے کہ یہ حنفی نہیں ہونا چاہیے تو شافعی نہیں ہونا چاہیے، ان دلائل کو سننے سے ہمارے کان بہرے ہیں. اس لیے کہ ہمارے غوث پاک مقلد تھے اور حنبلی تھے فقہ میں. ہم غوث پاک کے فقہ میں یعنی کہ ہم پیروی نہیں کریں گے، ہم غوث پاک کی طریقت میں پیروی کر رہے ہیں. طریقت میں ہم غوث پاک کے مرید ہیں. اور جہاں تک فقہی مسائل کا تعلق ہے، جس کو مذہب کہتے ہیں، تو مذہب میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں. تو اس لیے ہرگز ہرگز وسوسوں میں نہ آئیں. الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین کی بھی کیا شان ہے، دل کے کانوں سے سنیے. در مختار جو فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کی جلد اول صفحہ 126 تا 127
ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے. سیدنا امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے. یہ صاحب در مختار جو یہ فقہ حنفی کی ایسی کتاب ہے کہ کوئی بھی دارالافتاء حنفیوں کا اس سے خالی نہیں ہو سکتا. بہت معتبر کتاب ہے اور آپ حضرات میں سے اکثر نے نام سنا ہوگا اس کا. عربی میں کتاب ہے. اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے رد المختار، جس کو شامی بھی کہتے ہیں، وہ بھی بہت مشہور ہے. تو یہ صاحب در مختار ہوئے، علامہ شامی ہوئے، سب اولیاء کرام تھے، بہت بڑے علماء تھے. تو یہ فرماتے ہیں سیدنا امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے. جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر باب الکعبہ یعنی کعبہ شریف کا دروازہ کھول دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا. آج اگر کسی سیاسی شخصیت کو کعبے کا داخلہ مل جائے تو وہ فوٹو کھنچواتے ہیں اور صاحب وہ بڑا سب کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صاحب ہم تو اندر گئے تھے. حالانکہ یہ سیاسی معاملات ہیں. پہلے یہ اہل اللہ جو تھے ان کا مان تھا، ان کو داخلے ملتے تھے. اللہ اکبر. خیر، تو 2 رکعت میں انہوں نے کیا کیا؟ فوٹو نہیں کھنچوائے، نام نہیں بنائے، ایک ایک کو کہتے نہیں پھرے کہ میں اندر گیا تھا، بلکہ یہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا. اس سے پتا چلا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حافظ قرآن بھی تھے. تو نماز میں دیکھ کر تو قرآن نہیں پڑھا جاتا نا. پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے. مناجات یعنی دعا کرتے رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں گم تھے. یکایک بیت اللہ کے گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا. اور سنو، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا، حنفی ہوگا، اس کو بھی بخش دیا. الحمدللہ عز و جل. ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی کامل کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا اور ہم حنفی ہیں. ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم حنفی ہیں. مروں شاہ زیر سبز گنبد ہو میرا مدفن بقیع غرقد، کرم ہو بہرے رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے امام اعظم کی شان آپ نے ملاحظہ فرمائی. کعبۃ اللہ شریف کا واقعہ تو سنا، اب مدینہ مصطفیٰ کا بھی ایک واقعہ سن لیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ ہمارے امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم پر شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں جب آپ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین. سبحان اللہ. تو جس کو میرے آقا امام المسلمین فرما دیں اس کے امام ہونے میں کیا شک ہے. تو الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی ہونے پر ناز ہے. لیکن جو شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں اور خوش عقیدہ ہیں وہ بھی حق پر ہیں. الحمدللہ وہ بھی درست ہیں، وہ بھی ہمارے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہیں.
نعوذ باللہ ان چاروں سلسلوں میں کوئی تعصب نہیں ہے، ہٹ درمی نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی، یہ چاروں میں افضل ہونے کی ایک بہت نمایاں وجہ ہے، بہت نمایاں وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تابعی تھے، اور تابعی کی تعریف الخیرات الحسان جو کہ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی، اور یہ علامہ حجر جو تھے، علامہ ابن حجر، یہ آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ خود شافعی تھے، خود شافعی تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بڑی مستند کتاب انہوں نے لکھی ہے عربی میں۔ تو ان بزرگوں میں کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی اس معاملے میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان سلسلوں میں کوئی نعوذ باللہ لڑائی نہیں تھی ان کی، ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو ایک شافعی عالم نے جو بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے امام اعظم کی سیرت پر کتاب لکھی، تو اس میں لکھتے ہیں تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 227 حدیث نمبر 2514 یہ امام اعظم سے مروی ہے۔ چنانچہ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، ان سے سن کر یہ روایت بیان کی کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر، کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ شماتت کی مثالیں اور شماتت کی مذمت اور اس کی مثالیں، غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں موجود ہے، اس میں مثالیں بھی دی ہیں شماتت کی۔ جسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، تو معاذ اللہ خوشی ہوتی ہے، اچھا ہوا، تو یہ شماتت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں بیان فرمائے، امام اعظم والی حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے کتنی محبت فرماتے تھے اور کتنی شفقت تھی، اس کی ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی، علم دین آپ نے حاصل کر لیا، تو گوشہ نشینی کی نیت کی کہ اب میں کونے میں بیٹھ جاؤں، اللہ اللہ کروں۔ ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں. عطا خوف خدا را دولفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو. الخیرات الحسان میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے. 30 سال 30 ایئرس. خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. 40 بلکہ 45 ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی، اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس جو کچھ فقہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے. یہ شاگرد تھے امام اعظم کے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت میں شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے. ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ ہمارے امام اعظم قرآن پاک پڑھنے میں کتنے مضبوط تھے. ایک رکعت میں 30 سال تک پورا قرآن ختم کیا، اور جس جگہ وفات ہوئی، جس مقام پر، وہاں آپ نے 7000 بار ختم قرآن کیا. اور ایک ہم بھی حنفی ہیں کہ ہماری اکثریت کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہماری زندگی میں واقعی یعنی کہ کیا زندگی ہے یہ بھی، کہ باقی دنیا کے بے شمار علوم ہم جانیں، ٹینسز ہم رٹ لیں، 1 2 3 ہم کو کرنا ہے، ABCD کی پوری مطلب تختی ہم کو یاد، ایک سے ایک انگلش کے مطلب سینٹنس ہم کو یاد، انگلش میں بولنا ہے، انگلش میں لکھنا ہے، اور نہ آئے تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے. کہیے نا، ہے نا بدنصیبی ہماری، یعنی جن کو قرآن نہیں آتا ان کی بدنصیبی نہیں ہے. تو آپ کیسے حنفی ہو کہ آپ کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں آتا؟ آج اور اب بھی یہ ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن بنائیں. ماشاءاللہ اپنے بچوں کو آج ہی مدرسے میں، مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ بے شمار مدرسۃ المدینہ ہے، اپنے کم و بیش 70-72 ہزار مدنی منع
مفت حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدنی منیاں بھی سیکھتی ہیں. اسی طرح بے شمار مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہے، اس طرح بھائیوں کے، اس طرح بہنوں کے. اور دنیا بھر میں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے وہاں الحمدللہ آپ کوشش کر کے مدرسۃ المدینہ کی ترکیب فرمائیں اور اس میں اپنا قرآن درست کر لیں. مطلب مصروف لوگوں کے لیے رات کو یہ سہولتیں دی گئی ہیں، عام طور پہ رات کو عشاء کے بعد، کہیں فجر کے بعد بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کے دنیا کی مصروفیات سے فارغ اوقات میں اور کم و بیش 40 منٹ، زیادہ لمبا بھی نہیں، پھر بھی اتنی سہولتوں کے بعد آپ کو مفت پڑھائیں، آپ کی منت کریں، آپ کے پیر پکڑیں، تو بھی آپ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو. جبکہ دنیاوی تعلیم کے لیے دھکے کھاتے ہو، اپنا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے داخلہ دلا دیتے ہو. اور آپ کی غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا ہے کہ داخلہ بھی دلاتے ہو تو غیر مسلموں کے اسکول اور نرسری اور کے جی میں داخلہ دلا کر فخر کرتے ہو. پیسے زیادہ آ گئے ہیں اس لیے. ایسے پیسوں کو آگ لگے جو اسلام سیکھنے سے روکے اور صرف دنیا کا کر کے رکھ دے. ایسے پیسے نہیں چاہیے. آگ تھو. ہمیں پیسے وہ چاہیے جو ہمیں اللہ کا کعبہ دکھائے. ہمیں پیسے وہ چاہیے جو میٹھا مدینہ دکھائے. ہمیں وہ پیسے چاہیے جو غریبوں کی مدد کے لیے کام آئیں. ہمیں وہ پیسے چاہیے جو اللہ کا گھر اور مسجدیں تعمیر کریں. ہمیں وہ پیسے چاہیے کہ جو مدارس و جامعات دینی اسلامی مدرسے قائم کریں، لوگوں کی امدادیں کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بال بچوں کی پرورش کریں. ہمیں وہ پیسے چاہیے. ایسے پیسے نہیں چاہیے جو ہمارے اسلام کے لیے خطرے کا باعث بنے، جو ہمیں قرآن سیکھنے سے رکاوٹ بنے. اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ. اپنے بچوں کو 1 2 3 ABCD رٹاتے ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لا الہ الا اللہ نہیں سکھاتے ہو. حالانکہ حدیثوں میں یہ ترغیب ہے کہ بچہ جب بولنا سیکھے تو اس کو لا الہ الا اللہ ہو، پہلے یہ بولے، سب سے پہلے یہ بولے لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں جو بڑے اسلامی بھائی ہیں اور بڑی اسلامی بہنیں ہیں، ان کے دن کو ہوتے اسلامی بہنوں کے، وہ اپنے علاقوں کی سہولت کے مطابق وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس میں ضرور کرم فرمائیں گے اور قرآن پاک سیکھ لیں گے، نماز بھی سیکھیں آپ. یعنی کہ نوٹیں گننا آپ کو آتی ہیں، لیکن افسوس کہ نماز کے ارکان نہیں معلوم، نماز کے فرائض نہیں معلوم. دنیا بھر کے مطلب یعنی کہ آپ کو باتیں یاد ہیں لیکن نماز جنازہ یاد نہیں ہے. کیسے افسوس کی بات ہے، نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی. صلو علی الحبیب. فیضان امام اعظم، فیضان امام اعظم، فیضان امام اعظم. انشاءاللہ تیری سخاوت کی دھوم مچی ہے، مراد منہ مانگی مل رہی ہے. تیری سخاوت کی دھوم مچی ہے، مراد منہ مانگی مل رہی ہے. عطا ہو مجھ کو مدینے کا غم، عطا ہو مجھ کو مدینے کا غم. امام اعظم ابو حنیفہ. صلو علی الحبیب. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے. ہائے ہم سے ایک بھی ختم نہیں کیا جاتا. اور یہ امام ہمارے امام دن کو ایک ختم کرتے تھے. یہ 62 کس طرح ہوئے؟ دن کو ایک، رمضان شریف میں دن کو ایک ختم کرتے، رات کو ایک ختم کرتے.
तरावी के अंदर सारे महीने में एक, और ईद के दिन भी एक। हम लोगों को ईद में सिवैयाँ खानी होती है, शीर खुरमे खाने होते हैं, तफरी गाँव में जाना होता है। माअज़ल्लाह मखलूत तफरी गाँव में भी जाने से नहीं चूकता। अब तो तफरी गाह है कौन सी जो मखलूत ना हो। मखलूत माने जहाँ औरतें और मर्द मिक्स, माअज़ल्लाह। और ये हमारे इमाम कुरान पाक कर पढ़ते थे ईद के दिन भी, पूरा कुरान खत्म करते थे। हाँ हाँ हाँ। मजीद अल खैरातुल ihसान में है, और माल में सखावत करने वाले थे, इल्म सिखाने में साबिर यानी सब्र करने वाले थे, अपने हक में किए जाने वाले एतराजात को सुनते थे। जैसे आज हमको मतलब है कि कोई एतराज करे तो अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सुनते थे, गुस्से से कोसों दूर थे, गुस्सा नहीं करते थे। अता खौफे खुदा खुदारा दौलफते मुस्तफा खुदारा करूं अमल सुन्नतों पे हरदम इमाम आज़म अबू हनीफा सल्लु अलल हबीब। ऐ इमाम आज़म व हनीफा के मुक़ल्लिदो हनफियो, बड़ी पते की बात बताने लगा हूं। हाँ, तज़किरतुल औलिया में है, सैयदना दाऊद त्वाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं इमाम आज़म अलैह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 20 साल हाजिर रहा, खलवत हो या जलवत, यानी लोगों के दरमियान हो या अकेले। कभी आपको नंगे सर ना देखा, ना कभी पांव फैलाए देखा। एक बार अर्ज की, हुजूर तन्हाई में तो पांव फैला लिया करें। फरमाया मजमे में तो लोगों का एहतराम करूं और पांव ना फैलाऊं, और अकेले में अल्लाह का एहतराम ना करूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। हाय हाय। और भी बुजुर्गों से मनकूल है कि वो हजरत अकेले में भी दो जानू बैठते थे, एहतराम, अल्लाह देख रहा है। और हमसे बयान में ना दर्स में ताजीम की नीयत से बैठा नहीं जाता। बारहा हमें तरगीब दी जाती है, लेकिन हमसे वही पालती मार के बैठा है, कोई इस तरह घुटने निकाल के यूं बैठा है, और माज़अल्लाह पर्दे में पर्दा भी नहीं, बदनिगाही की दावत दे रहा है। तो बस तो कोशिश किया करें, जब भी आप मुझे नहीं देखते, बार बार मैं पांव बदलता रहता हूं, थक जाता हूं तो फिर चार जानू हो जाता हूं, फिर दो जानू हो जाता हूं, याद आता है तो फिर चार जानू हो जाता हूं, ने चौकड़ी मार लेता हूं, तो बदलने की कोशिश करता हूं। तो आप भी कोशिश करें, दो जानू की आदत डालें। आप तो जवान हैं माशाअल्लाह, तो दो जानू की आदत डालें बैठने की, दरसो बयान की ताजीम की नीयत से। और जब थक जाए तो ठीक है, चौकड़ी मार लें, चार जानू बैठ लें, फिर दो जानू, जिस तरह आपसे मुमकिन हो दो जानू बैठने की कोशिश किया करें। दो जानू किसको बोलते हैं, ये भी सब नहीं समझते होंगे ना। नमाज में जिस तरह तहियात में बैठते हैं ना, इस बैठने को दो जानू बैठना बोलते हैं। और कभी नंगे सर 20 साल में नहीं देखा। और हमारी हालत यह है कि चाहे सुन्नत वाला इज्तिमा हो, चाहे मतलब अल्लाह का घर हो, चाहे मजार हो, हम लोग नंगे सर बिल्कुल आसरा नहीं करते। चाहे इज्तिमा जिक्र नात हो, नंगे सर बैठे रहते। तो कोशिश करनी चाहिए कि नंगे सर, हमने यानी अब जो है ना, अब सर बिल्कुल नंगा होने लगा, बहुत ज्यादा हो गया। हमारे बचपन में मुझे इसका बहुत तजर्बा है। अगर कोई मजहबी शख्स भी आ जाए ना, तो जैसे कि तो वो सिगरेट छुपा लेते थे, फेंक देते थे, और मस्जिद का इमाम निकले जैसे, या उसके पास आना जाना हो तो रुमाल जेब से निकाल के सर पे ओढ़ लेते थे। अब तो ऐसी अदब जो है ना, वो अदब रुखसत हो रहा है, गुनाहों का सिलसिला बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि नंगे सर हो जाना गुनाह, ये नहीं है। या इज्तिमा में कोई बैठ गया तो आप उस पर चढ़ाई मत कर देना, ऐसा ना हो कि फिर इज्तिमा में आना ही वो छोड़ दे। ये मैंने बता दिया, बस काफी है। आप अपने तौर पर जो सुन रहे हैं बस वो अदब के बाद अब्बा नसीब,
اگر کوئی ننگے سر بھی آتا ہے تو اس کو آنے دیا جائے، تو اجتماع سے نہ روکا جائے کہ ننگے سر آنا ناجائز نہیں ہے، بیٹھنا ننگے سر ناجائز نہیں ہے، بلکہ نماز بھی ناجائز نہیں ہے ننگے سر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ ایک ادب ہے یہ کہ جب اجتماع میں جائے تو ننگے سر نہ ہو، مزار پہ جائے تو ننگے سر نہ ہو، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ننگے سر نہ ہو، بلکہ سر کو ڈھانپ لے۔ پرانا تو عرف یہی تھا، اب یہ عرف تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بتا رہے ہیں، ہم تو ان کے مقلد ہیں نا، تو ہمیں تو اپنے بڑوں کی نقل کرنی ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، حدیث پاک میں ہے کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو ننگے سر بے شک ناجائز نہ بھی ہو ننگے سر رہنا، تو انشاءاللہ برکت تو ملے گی، ہم امام اعظم کی نقالی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل۔ تو کوشش کیا کریں جیب میں کوئی ٹوپی رکھ لیا کریں، بلکہ ہر وقت امامہ ہی باندھیں، یعنی جو نہیں باز نہیں آتے امامہ پہننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو کم از کم یار جیب میں ٹوپی رکھ لو، ایسے موقع پر تو ٹوپی اوڑھ لیا کرو، اللہ کے گھر میں جانے آنے کے موقع پر یا کسی پاک اجتماعات میں، اجتماع ذکر و نعت میں، نعت خوانی میں، بزرگوں کی حاضری میں، مزارات کی حاضری میں سر ڈھانپ لیا کرو، یہ میرا مشورہ ہے آپ سے۔ بعض لوگ گھر میں ننگے سر رہتے ہیں، امام والے بھی امام اتار دیتے ہیں کئی، تو امام اعظم نے تو دیکھو نا گھر میں بھی ننگے سر نہیں رہتے تھے، تو لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا امام باندھنے تھے یار؟ اللہ کے لیے باندھا جائے تو یہاں بھی باندھا جائے، گھر میں بھی باندھا جائے، کام کرتے ہوئے بھی باندھا جائے۔ جب کوئی مجبوری ہو تو اتار دیا تو ٹھیک ہے، عام طور پہ مجبوری نہیں ہوتی، عادت پڑ جاتی ہے، اور گرمی کا خواہ وہ خوف بیٹھ جاتا ہے، گرمی ہوتی ہے تو گرمی آپ ہی کو ہوتی ہے، وہ بس یہ نفس کو جس چیز کا عادی بنائیں گے اس کا عادی ہو جائے گا، جو اے سی کا اپنے نفس کو عادی بنائے گا اس کو اے سی بند ہو جائے گا تو گرمی ہوگی۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض وقت گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اے سی میں بھی اس کو گرمی لگتی ہے، پنکھے سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، پنکھا اس کو ایسا لگتا ہے گرم ہوا پھینکتا ہے، حالانکہ گرم ہوا نہیں پھینکتا، وہ اس کو لگتا ہے، اے سی کی جس کو عادت ہے۔ اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو اے سی کے عادی ان کو پتا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، اور جن کی پنکھے کی عادت ہے ان کو پنکھے کے بغیر چین نہیں پڑتا، یہ بھی ایک بس پنکھا بھی ایک آزمائش ہی ہے۔ لوگ جن کی عادت نہیں ہوتی پنکھے کے بغیر بند کمرے میں سو جاتے ہیں، دیکھے ہیں میں نے گرمیوں میں پنکھے کے بغیر سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ گھوڑے بیچ کے سوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نفس کو جس چیز کا عادی بنائیں گے اس کا عادی ہوگا، تو یار امامے کا عادی بنا لو، انشاءاللہ یہ قیامت کی گرمی سے امامہ بچائے گا۔ جلوت ہو، خلوت ہو، مطالعہ کریں، تحریری کام کریں، کچھ بھی کریں، دکانداری ہو، امامہ سر پہ ہو، اور سبز امامے سے سر سبز رہے گا تو انشاءاللہ یہ مفت کا دعوت اسلامی کا اشتہار ہے کہ لوگ دور سے ہی دیکھ کر کہیں گے یہ دعوت اسلامی والا کوئی عاشق رسول ہے، یہ بھائی یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے، ہم تو اس کی دکان سے سودا لیں گے، ہے نا کہ نشانی لگی ہوئی ہے، تو آپ یہ سبز گنبد کی نشانی سر سے اتار کر یوں چھپا دیتے ہو، شاپر بیگ میں رکھ دیتے ہو، تو ہمت کرو، ہمت مرداں تے مدد خدا۔ ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے متقی کے غلام ہیں، تو جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ، کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ الخیرات الحسان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے استاد محترم سیدنا امام حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کے مکان عظمت نشان، یعنی آپ کے مکان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان اور استاد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا مکان کا ادب کرتے تھے، تو صاحب مکان نے اپنے استاد کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ یہ تھے ہمارے
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اگر استاد معاذ اللہ بدمذہب ہو مرتد ہو تو اس کی تعظیم نہیں کی جائے، اور یہ تعظیم دینی استاد کی ہے، دنیاوی استاد کی نہیں ہے. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں امام اعظم اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے تشریف لے گئے. اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی. کیچڑ چھڑانے کے لیے نالے پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی یعنی اس غیر مسلم آتش پرست کی دیوار سے لگ گئی. پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے. اسی شش و پنج میں دروازے پر دستک دی. مجوسی نے باہر نکل کر جب امام اعظم کو دیکھا تو اس نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی. امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت ہی لجاجت یعنی عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں. امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے. چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی حقوق العباد کے تعلق سے کڑن دیکھ کر حلقہ بگوشے اسلام ہو گیا. گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالیے بحر نوح و آدم امام اعظم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب. اے حنفیو، اے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ عز و جل سے کس قدر ڈرتے تھے. اس حکایت سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کی دیواروں اور سیڑھیوں کے کونوں وغیرہ کو پیک یعنی پان کے رنگین تھوک کی پچکاریوں سے بدنما کر دیتے ہیں. بلکہ بے مروت قسم کے نادان لوگ مسجدوں میں بھی اس سے نہیں چوکتے، فنا مسجد اور کہاں کا دیواروں پہ رنگین کر دیتے ہیں. اعتکاف میں یہ نظارے بہت ہوتے ہیں معاذ اللہ. اور ایسے لوگ نہ یہ بیان سنتے ہیں نہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں، ان بیچاروں کو بس یہ لوگوں سے ملنے آتے ہیں اور پھر یہ پان اور گٹکے کھاتے ہیں. یہ ہمارے باب المدینہ اور باب الاسلام کے بعض شہروں میں جہاں اردو اسپیکنگ زیادہ ہوتے، اردو بولنے والے، یا ہماری برادری میمن برادری، میری برادری یا گجراتی، یہ لوگ پان بہت کھاتے ہیں، پان گٹکے. معاذ اللہ منہ کے کینسر بھی ان بیچاروں میں زیادہ ہوتے ہیں. پنجابیوں میں کبھی میں نے منہ کا کینسر نہیں سنا، اردو میمن ان میں بہت سنے دیکھے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو پان کی پچکاریاں ڈالنے والے خبردار. اسی طرح بغیر اجازت مالک مکان اور دکان ان کی دیواروں اور دروازوں پر نیز سائن بورڈز اور گاڑیوں بسوں وغیرہ کے باہر یا اندر اسٹیکرز اور پوسٹر لگانے والے، دیواروں پر مالک کی اجازت کے بغیر چوکنگ کرنے والے بھی درس حاصل کریں کہ اس طرح کرنے سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. آج کل عام روٹین ہے کہ چوکنگ بہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی کہلانے والے بھی چوکنگ کرتے ہیں. دیواروں پر بغیر اجازت چوکنگ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، اس کا حق پامال ہوگا. پوسٹر بھی نہیں لگا سکتے، چونا اکھڑے گا، اس کا رنگ خراب ہوگا. اس نے اس لیے آپ کے لیے دیوار نہیں بنے گا آپ اس پہ پوسٹر لگا دیں. عام طور پر مذہبی لوگ لوگوں کی دیواروں پر، دکانوں کی دیواروں پر اور یہ سائن بورڈوں پر پوسٹر سائن بورڈ کو مفت تھوڑی ہوتا ہے، بیچاروں کو ہزاروں لاکھوں روپے ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرنا پڑتا ہے، اس پر لگا دیتے ہیں پوسٹر. یہ مذہبی لوگ زیادہ لگاتے ہیں، مذہبی کہلاتے ہیں. یہ مذہبی ہوتے تو کبھی اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے، کہلاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتے یہ حکام نہ، یہ اس طرح کے حکام سنتے سناتے ہیں بیچارے، بس یہ وہ جوش میں آ کے لگا دیتے ہیں.
تو مہربانی کر کے چاہے نعت خوانی کا پوسٹر ہو چاہے جلسوں کا پوسٹر ہو، مذہبی صحیح، لیکن کسی کے مکان کی دیوار وغیرہ پر نہ لگائیں. لگانا ہے نا تو گتوں پہ آپ لگائیں، گتا لگا کر لٹکا دیں، کسی کھمبے وغیرہ پر لٹکا دیں جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو. اور پھر جیسے ہی آپ کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے نا تو فوراً اتار دیں، ورنہ شہید ہو جائے گا، اڑتا پھرے گا اور اس کی بے ادبیاں ہوں گی. پوسٹروں کی بھی بہت بے ادبیاں ہوتی ہیں، درود و سلام لکھے ہوتے ہیں، کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے. یہ پوسٹر کا تو رواج ختم ہونا چاہیے. اس کی جگہ گتے میں ادب کا امکان بہت زیادہ ہے، جبکہ احتیاط کی جائے اور اس کو نکال لیا جائے سلسلہ ختم ہونے کے بعد. تو بغیر اجازت کسی کے اس طرح معاملات نہ کریں، ورنہ ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن قیامت کا معاملہ بڑا کٹھن ہے کہ جن کی دیواریں آپ نے اس طرح خراب کی ہیں، چاکنگیں کی ہیں. ابھی تو آپ دادا گیر ہیں، آپ کے شر سے بچنے کے لیے لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، مکان مالک بھی مسکرا کر سلوٹ کرتا ہے آپ کے شر سے بچنے کے لیے. وہ تھوڑی اس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، ڈرتا ہے کہ ابھی فائرنگ کریں گے، ابھی گالیاں دیں گے، ابھی پتھر ماریں گے. تو ایسے لوگ عاشقان رسول نہیں ہوتے. اس طرح کے جو بھلے مذہبی جلسے کرتے ہیں یا اپنے زوم فاسد میں سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت نہیں ہے. اس طرح کے پوسٹر جو لوگوں کی دیواروں کو خراب کر رہے ہیں، بیچاروں کے دل دکھا رہے ہیں، ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان سب سے معافی مانگنی پڑے گی. آئندہ نہیں کروں گا یہ حل نہیں ہے. جس کے دیوار پر آپ نے چوکنگ کی آج تک، جس کی دیوار پر آپ نے پوسٹر لگایا، پان کی تھوک ماری، پیک ماری، یہ جس کو آپ نے نقصان پہنچایا، جس کی گاڑی کو ڈنٹ مار کے آپ فرار ہو گئے، اس کو ڈھونڈو، خرچہ دو اس کو، یا معافی مانگو، جو بھی کو کسی طرح راضی کرو. یہ کرنا پڑے گا. آئندہ نہیں کروں گا اچھی بات ہے، آئندہ گناہ رک جائے گا، توبہ بھی کرنا ہوگا اور اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس کی نقصان کی پیمنٹ کی جائے. اور مالک سے، دکان کے وہ بچے سے گھر کے بول دیا، وہ گھبرا کے اس نے ہاں بول دیا، یا آپ نے اس کے نوکر سے بول دیا، نہ جو گھر کا اصل مالک ہے اس سے آپ کو مل کر اس انداز میں معافی مانگنی ہوگی کہ آپ بھی مطمئن ہو جائے کہ اس نے معاف کر دیا ہے. کلاشن کو لے کر دو چار وہ مستنڈے جائیں گے، معاف کر دو، ارے بھائی معاف کرتے ہو نہیں. اس طرح بھی دادا گیر لوگ معافی مانگتے ہیں. اس طرح معافی تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو بیچارہ مزید اس کا دل دکھے گا. نہ معافی عاجزی سے مانگی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بس بازی کسوٹی، سبحان اللہ. چلیے میری مرادی شیخ. کون شامل ہوگا بابا؟ دیکھیے یاد رکھیے، مرادی شے مرادی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، یہ مدنی کسوٹی ہے. یہ 12 ماہ اور کے آپ لیے پاس تیار ہو گئے اگر اس سبحان کورس اللہ. میں ہاتھوں ہاتھ کوئی ہے ایسے؟ آج تو یہ بغداد کی گلیوں میں گھومنے گئے کیا؟ آج تو بس